امیر معاویہ کے ذکر کا باب باندھا ہے حضرت امام بخاری نے، ٹھیک ہے، اور حدیث نیچے حدیثیں لائے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں، وطر کے بارے میں سوال ہو رہے ہیں۔ اوتر معاویہ بعد العشاء برکعۃ عنده مولى ابن عباس فاتى ابن عباس فقال، ابن عباس نے کیا کہا؟ دعوا فإنه قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ جناب امیر معاویہ تو 3 رکعت نہیں پڑھتے، 1 رکعت پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس فرماتے ہیں چپ کر، معاویہ مصطفیٰ کا صحابی لگتا ہے۔ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مصطفیٰ کا کیا لگتا ہے؟ صحابی لگتا ہے۔ تو وہ 1 پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، وہ 3 پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، حضور کا صحابی ہے، نارمل آدمی ہے جو اس کے مطابق فقیہ ہے۔ اگلی حدیث میں فإنه فقیہ، وہ فقیہ ہے۔ فقیہ تو امام اعظم ہو تو بندہ جھوم جاتا ہے، تو امام اعظم کے بھی آقا معاویہ ہوں تو ان کا عالم کیا ہو؟ لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تمہیں، لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، میں ہوں غلام ابن۔ وہ آج بندہ کہتا ہے میں اپنے استاد کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، میں ان کا نوکر ہوں، میں ان کا غلام ہوں، میں اپنے جناب فلانے شیخ صاحب کا غلام ہوں، تو میں کہتا ہوں، میں جس کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اس کے نوکر ہیں معاویہ کے، وہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے بڑا بھی کوئی سید ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رستے میں بیٹھا ہوں، اس رستے سے معاویہ کی سواری آئے اور میرے قریب آئے اور اس کے پاؤں سے دھول اڑے اور مجھ پر پڑے، تو پھر عبد القادر جیلانی 11 والے پیر کہتے ہیں میں سمجھوں گا میرے نجات کا ذریعہ ہو گیا۔ لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی رہی بات یزید کی تو اس پر ہم 1 2 نہیں اکٹھی لاکھ لگتے بیٹھتے ہیں۔ یزید سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، یزید سے ہمارا تعلق، دیکھو نا، کوئی کہے یزید کی وجہ سے امیر معاویہ بھی ایسی ہے کیونکہ ان کا بیٹا تھا، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو تھا نا۔ فرمایا انہ عمل غیر صالح، کہا اس لیے کہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اور یزید پلید ناپاک نجس کہاں، ان دونوں کو آپس میں ملانا نہیں چاہیے۔ تو بس ان کی شان، ان کی تعریف بیان کر لی۔ حضور نے فرمایا جب بھی میرے صحابہ کا ذکر کرو اور جب بھی میری معاویہ کا ذکر کرو، خیر کے ساتھ کرو، شانیں بیان کرو، ان کے اچھے انداز میں ترانے پڑھو۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ رسالے میں یہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ 40 حدیثیں آپ پڑھیں گے نا تو ایک سے ایک حدیث، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایک سے ایک۔ حضور نے فرمایا جو میرے صحابی سے محبت کرے گا جنت میں کل اس درجے میں ہوگا جہاں میں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث تو لوگ سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھنی بھی چاہیے، ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ جہاں حضور نے فرمایا میرے اہل بیت سے جو محبت کرے گا، میرے حسن سے، حسین سے، فاطمہ سے، علی سے، ان سے جو پیار کرے گا کل قیامت والے دن اس درجے میں ہوگا جہاں میں ہوں گا۔ تو یہ حدیث بھی بیان کرو نا کہ حضور نے فرمایا صحابہ سے جو پیار کرے گا کل اس درجے میں ہوگا جہاں میں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، حضرت امیر معاویہ کی شان و عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے جھگڑوں کا بالکل کوئی ڈسکس نہ کرے، بالکل۔ ہاں کوئی مجھ سے پوچھتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے تو ہم بتا دیں گے کہ اصل معاملہ کیا تھا، لیکن ویسے مجموع میں ڈسکس نہ کرے۔ یہ ہے سکوت۔ سکوت اس چیز میں نہیں ہے کہ بندہ کہے جی ان کی شان نہیں بیان کرنا، ان کے جلوس نہیں نکالنا۔ یہ دیکھو جی دعوت اسلامی والوں نے جلوس نکال دیا، امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب نے جلوس نکال دیا۔ میں نے کہا انہوں نے معاویہ کا جلوس نکالا ہے نا، تمہارا کیوں نکل گیا ہے؟
یہ تمہارا جو جلوس نکلا ہوا ہے، ہماری زبان میں جلوس میں تھوڑے کباڑا ہی ہو گیا. ایک جلوس ہے جڑا جلسے والا جلوس ہے، جڑا حق وچ ہوندا ہے، ایک جلوس ہوندا ہے جڑا جلوس بھی ہو جاتا ہے. بیڑے تر غرق ہو جاتے ہیں. میں کہ تواڈے او غرق والا جلوس کیوں نکلیا ہے؟ انہاں تے حضرت امیر معاویہ دا، سونے امیر معاویہ دا عرس منایا ہے. اور تمہارے پیر کا عرس ہو سکتا ہے تو صحابی کا عرس نہیں ہو سکتا ہے؟ واہ جی واہ. اور تمہارے پیر کا ہو سکتا ہے تو میں نے آپ کو اس پیر کی بات کی ہے جو پیرانے پیر ہے. تو معاویہ کی بات نہیں کر رہا میں. جس گھوڑے پر وہ سوار ہوں اس گھوڑے کے پاؤں سے گرد اڑ کر عبد القادر جیلانی کے بدن پہ پڑ جائے تو وہ سمجھے گا کہ نجات کا ذریعہ ہو گیا. اللہ کریم سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.